اس وقت میرے پاس 3 احادیث موجود ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور یوم عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ پہلی 2 احادیث محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت بیان کرتی ہے، اور جو آخری حدیث ہے وہ یوم عاشورہ کے دن کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اب ذرا نوٹ کر لیجئے حدیث۔ پہلی حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث نمبر 740۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص محرم کے مہینے میں روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب دے گا۔ دوسری حدیث مسند احمد ابن حنبل کی، حدیث نمبر 9634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت صرف 1 روزہ رکھنے کی۔ یہ تو ہو گئی محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کی احادیث۔ اب ذرا یوم عاشورہ کے دن کی حدیث بھی سماعت فرمائے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 3396۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی روز یعنی یوم عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی دعا کو قبول کیا تھا جو انہوں نے فرعون سے نجات کے لیے مانگی تھی۔ یہ تو ہو گیا ایک واقعہ۔ اسی طریقے سے اس دن میں بہت سارے اور واقعے بھی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ یہاں پر بھی دعا قبول ہوئی۔ توبہ تو صرف ایک الفاظ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا۔ اس کے بعد میں اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ پھر اس کے بعد اسی دن یوم عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا۔ کتنے سارے واقعے اسی دن میں ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ محرم الحرام میں کثرت سے روزے رکھنا اور یوم عاشورہ کے دن کثرت سے دعائیں مانگنا ایک بہت بڑا افضل کام ہے۔